وقف کے بارے میں امپریشن تو یہ کریٹ کیا گیا ہے کہ وقف نے جہاں رومال رکھ دیا وہ زمین وقف کی ہو گئی. بتائیے مجھے اس کے اوپر آپ باقاعدہ الگ سے اس کے اوپر ڈیبیٹ کرا لیجئے. میں اس تیاری کے ساتھ آؤں گا, آپ کو بتاؤں گا کہ وقف کے دعوے کتنی جگہ پر تھے اور کس طرح سے اس کے خلاف فیصلے ہوئے. یہ جو ٹریبونل ہے, یہ ٹریبونل ہی بہت سارے ٹریبونل اسپیشل ایکٹ کے تحت بنے ہوئے ہیں, صرف اوقاف کا نہیں ہے, اور بھی چیزوں کا ہے, انکم ٹیکس کا ہے, فلاں کا ہے, فلاں کا ہے. تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ مین اسٹریم ساری چیزوں سے باہر ہو گیا, ایسا بالکل نہیں ہے. پبلک ڈسکورس میں یہ بات ہے کہ یہ تو ان کی ناز برداری ہو رہی ہے اور یہ کہیں اور جا رہی ہیں ساری زمینیں, اور وقف بورڈ بھی کہاں سے بن رہا ہے. سارا وقف بورڈ ایک سسٹم کے تحت بنتا ہے. پبلک یہ نہیں کہہ رہی کہ ساری کہیں اور جا رہی ہیں. اب میں آپ کو ادھارن دیتا ہوں, شملہ, وہاں پر کبھی بھی ہندو مسلمان کا جھگڑا تکرار ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. ایک صاحب نے وہاں ایک جگہ پر 4 مرلہ مسجد بنا لی اور مشکل ہو گئی. دیکھیے ایک یہ پرٹیکولر میں شملہ کی بات پر آپ کو جواب دوں تو وہ بالکل وہاں فوکس ہو جائے گا. ہم بات کرنا چاہتے ہیں ایک پروجیکٹ کی, ایک سسٹم کی. سسٹم کے لحاظ سے جو خرابیاں ہیں وہ ٹھیک ہونی چاہیے. ہر سسٹم میں, ہر جگہ, ہر قانون میں, ہر ایکٹ میں امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. لیکن وہ کنسرن جو سوسائٹی کا حصہ ہے اس سے کنسلٹ کر کے ایک پوزیٹیو انوائرمنٹ میں اس کو ٹھیک کیا جانا چاہیے. میرا ایک بات اسی کے ساتھ, آپ نے کیونکہ اسپیسیفک شملہ کی بات کری ہے, میں شملہ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں میں آپ سے 2 باتیں کہتا ہوں. ایک بات یہ, ایلیگل کنسٹرکشن کے 2 حصے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے پرمیشن لی, تھوڑا زیادہ بنا لیا, اس کے لیے بھی سسٹم میں موجود ہے, یا تو توڑا جائے گا اتنے حصے کو, یا اس کو وہ ڈیمیج وغیرہ لگا کر, جرمانہ لگا کر کے اس کو ریگولرائز کیا جائے گا, جو ایک نارمل سسٹم ہے. اس سسٹم میں جو چیز چاہے انڈیویجول کا ہو اور چاہے سوسائٹی کی ہو, کسی کی, سب کے لیے ایک قانون, ایک سسٹم موجود ہے, اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے, کسی کی کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے. اب بات آتی ہے اس کی کہ تہباداری پر قبضہ کر لیا ہے. اچھا, اور روہنگیا ہیں, تو کسی کو مجھے روہنگیا بتانا تو بہت آسان ہے, بس وہ ایک خاص پہچان ہے میری تو میں روہنگیا ہو گیا. تو یہ طریقہ غلط ہے. آپ ایک سسٹم میں جائیے, آپ دیکھیے انٹیلیجنس ایجنسیز موجود ہیں, سارا کچھ موجود ہے. اگر کوئی آدمی دلی کا ہے, ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کتنی ساری جگہوں پر کتنے سارے ہو رہے ہیں, چمولی میں ہوا, 50 سال سے ایک آدمی وہاں رہتا ہے, اس کو بھاگنے پہ مجبور ہونا پڑا, اس کا کوئی قصور بھی نہیں تھا. ایک آدمی نے غلطی کی ہے, پورے سماج کو آپ سزا دیں گے. اور میجورٹورین سوچ کے ساتھ یہ تو شاید ملک کے لیے اچھا نہیں. دیکھیے ایک سوچ ہے جس کو آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں. سوچ یہ ہے, اتراکھنڈ میں بہت ساری ایسی جگہ ہیں, ہماچل کا ذکر ہم نے کیا, گجرات میں کچھ ایسی جگہ ہے جن کے بارے میں امپریشن یہ ہے کہ یہاں پر مسلمانوں کو دوسری جگہوں سے لا کر بسایا جا رہا ہے. ان میں بنگلہ دیش سے آئے ہوئے لوگ ہیں, اس میں روہنگیا مسلمان ہیں, اور ان علاقوں کی ڈیموگرافی بدلی جا رہی ہے. اگر کہیں, اب چمولی کا قصہ ہے, کتنے فیملی تھے وہ دیکھ لیجئے آپ. یہاں کا قصہ ہے جہاں ابھی اس وقت آپ بتا رہے ہیں, وہاں دیکھ لیجئے کتنی فیملیز ہیں اور بزنس میں کتنا ہے. سروے کرا لیجئے, آپ کی تو ٹیم موجود ہے, پتہ چل جائے گا آپ کو کہ ٹوٹل کتنا ہے اور اس ٹوٹل میں یہ لوگ کتنے ہیں. اچھا, اس میں سے پرانے کتنے اور نئے کتنے آئے ہیں, اور اتنے کوئی بزنس کرنے کہیں پہنچا ہے تو وہ کہاں سے آیا ہے, وہ کہاں سے آیا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. اس کا تو ایک پورا سارے اسٹیٹ کی ساری ایجنسیز موجود ہیں, سارا سسٹم موجود ہے. اور اس کو لوگ بہت ساری چیزوں سے جوڑتے ہیں, بولتے ہیں کہ ان لوگ کے آنے سے لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہوئی, ان لوگ کے آنے سے آئے دن یہاں جھگڑے شروع ہو گئے. اچھا, اب یہ میں اتفاق سے دیکھ رہا تھا شاید آپ ہی کے چینل پہ کہ وہ وہاں کا لوکل آدمی یہ کہہ رہا تھا کہ بھئی یہ کوئی ایک مثال بتائیے کہ پچھلے 2 سالوں میں کتنے کیسز ہوئے ہیں. آج تو آپ کہہ رہے ہیں جب آپ غصے میں ہیں, لڑائی کے وہ ہیں, کوئی ایک حادثہ ہوا ہوگا تو, لیکن اس سے پہلے دیکھیے نا کہ 2 سال میں کتنے انسیڈنٹس ہوئے ہیں اس طرح کے. وہ رکھ کر کے سامنے حقیقت پر ہونا چاہیے بات. ریالٹی الگ چیز ہے, پرسیپشن الگ چیز ہے.